السلام علیکم ناظرین، پروفیسر غنی جاوید کے ساتھ میں ہوں سمیع ابراہیم۔ وعدے کے مطابق حاضر ہیں آپ کے سامنے اور ستاروں کی گفتگو، پاکستان کے سیاسی حالات اور سیاسی قائدین۔ لیکن آج ہم اپنی جو گفتگو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے کریں گے۔ ان کا مستقبل کیا ہے، ان کی صحت کیسی رہے گی، مختلف سوالات ہیں۔ کیا پاور ان کے پاس رہے گی؟ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی اپنا اقتدار پورا کریں گے، نہیں کریں گے، یہ جو دھرنا ہے اس کو کیسے ہینڈل کریں گے، کیا گورننس سے پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں؟ مختلف سوالات ہیں۔ تو پروفیسر صاحب سے پوچھتے ہیں ستارے کیا بتا رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب، عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، پہلے تو میں ایک جنرل سا سوال آپ سے کرتا ہوں کہ کیا وہ اپنی جو 5 سال کے لیے وہ الیکٹ ہوئے ہیں تو کیا 5 سال تک وزیر اعظم رہیں گے؟ لوگ یہ پوچھتے ہیں۔ جی سمیع باس، میں نے آج سے کئی سال پہلے مجھے ان کے جو ایڈمائرر ہیں وہ مجھ سے ہاراسکوپ بنواتے رہے ہیں، اور میں ان سے ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ یہ جو ان کی پیدائشی ہاراسکوپ ہے عمران صاحب کی، ان کے چوتھے خانے میں پلوٹو بیٹھا ہوئے۔ جب کسی آدمی کے چوتھے خانے میں پلوٹو ہو یا زول ہو یا نیپچون ہو، یہ جو بڑے پلانٹ اگر ان کی پیدائش کے وقت ان کے چوتھے خانے میں ہوں تو ان لوگوں کو اقتدار آسانی سے نہیں ملتا، ان کو بڑی دیر کافی عرصہ تک کوشش کرنی پڑتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 24 سال عمران صاحب نے کوشش کی۔ ساتھ میں یہ کہتا رہا ان کے ایڈمائرر کو، جو کہ کئی دفعہ برا من آ جاتے تھے کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، کہ یا تو اقتدار آتا ہی نہیں اگر چوتھے خانے میں یہ برے پلانٹ بیٹھے ہوں، اگر آتا ہے تو مشکلات بڑی لاتا ہے اور بڑے مشکل حالات لاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی دیر سے اقتدار آیا ہے ان کو، کتنے یکے بعد دیگر مشکلات، چیلنجز اور حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ آپ 1 سال سے اپنے ذہن میں لے آئیے۔ تو یہ جب پلانٹ ایسے بیٹھا ہوتا ہے تو یہ بڑا خطرہ ہوتا ہے اقتدار میں۔ خطرہ نہ آئے، سیریس سنگین خطرہ نہ آئے تو پھر واقعات ایسے آتے رہتے ہیں، آئے دن کوئی مشکل مسئلہ سامنے آ جاتا ہے۔ جیسے آج کل ان کا ایک یہ دھرنے کا مسئلہ ہے، اس سے پہلے فائنینشیل کرائسس جو تھا اس سے گزرے ہیں، اور کئی آپ تو جو کہ سیاست میں زیادہ وہ ہیں، آپ کا مطالعہ ہے تو آپ کو زیادہ پتہ ہوگا کہ کس طرح یکے بعد دیگر ان کو حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ چوتھے خانے میں جو ان کے پلوٹو تھا، یہ جب تک اقتدار میں رہیں گے ان کے حالات آتے رہیں گے، مشکل سے نظر آتے رہیں گے، کوئی نہ کوئی واقعہ سامنے آ جائے گا جو ان کو فیس کرنا اچھا، پڑے گا۔ ابھی جو لگے ہوئے ہیں ان کے ابھی دیکھیں نا مشکل آئی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کوئی اور مشکل آ جائے گی۔ آپ جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ خود محسوس کیا کریں گے کہ پھر ایک اور واقعہ آ گیا، پھر ایک اور آ گیا۔ تو یہ اس طرح عمران صاحب کو اپنے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہوگا اقتدار۔ لیکن اس وقت جو چیلنج آئے گا وہ بہت سخت ہے۔ جنوری تک اگر اس سے یہ نکل گئے تو پھر عمران صاحب نے یوں سمجھے کہ بہت بڑے رکاوٹ کو پھاند لیا ہے، بہت بڑے رکاوٹ کو عبور کر لیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو یہ صورتحال بنی پڑی۔ اگر وہ عبور کر لیا تو پھر یہ ہے کہ عمران صاحب اپنے تجربے کی بنیاد پر ان کی سیاسی گرفت میں اضافہ ہوگا، تجربہ داخل ہوگا اور ان کی سیاسی گرفت ذرا سخت ہو جائے گی اور وہ اپنے حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، لیکن واقعات آتے رہیں گے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ ایک عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ ان کی طبیعت بڑی نرم ہے، وہ کانوں کے کچے ہیں، کہا جاتا ہے یہ کہ کانوں سے کچا، میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ وہ خود سچ بولتے ہیں، جو لوگ آ کے ان کو بتاتے ہیں وہ اس پہ بلیو کر لیتے ہیں۔ یہ ستارے کیا بتاتے ہیں، وہ اس ہیبٹ کے ساتھ وہ بالکل بدل جائیں گے۔ جو حالات آ رہے ہیں 3-4 مہینے گزرنے ہیں وہ بہت بدل جائیں گے۔ پھر وہ اس طرح نہیں کسی کی بات مانیں گے، پھر لوگوں کو ان کی بات ماننی پڑے گی، ان کی گرفت مضبوط ہو جائے گی اور شادی ان کی کامیاب رہے گی۔ لڑکیاں سوال کرتی ہیں بہت زیادہ خان صاحب کی شادی کے حوالے سے، کامیاب جا رہی ہے اب کی شادی؟ تو لڑکیوں سے کہہ دیجئے کہ وہ صبر تحمل سے کام لیں۔ عمران صاحب کی شادی جو ہے وہ ٹھیک جا رہی ہے، کامیاب جا رہی ہے، اب رکاوٹ نہیں آئے گی۔ رکاوٹ تھی 19 مارچ تک، پچھلے جو 7 سال گزرے ہیں، کئی شادیاں آئیں، کئی شادیاں گئیں۔
کئی شادیوں کا افواہیں آئیں، کئی شادیوں کا افواہیں گئیں، کہیں واقعی ہو گئیں، لیکن وہ اتار چڑھاؤ 19 مارچ 2019 تک تھا، پچھلے 7 سال لگاتار۔ اب وہ ستارہ چلا گیا ہے، اب ان کو فائنانس نے گھیرنا ہے اگلے 7 سال، جیسے کہ وہ گھرے ہوئے ہیں۔ فائنانس کا مسئلہ ہے، فائنانس کا مسئلہ ہے۔ حکومت اپنی پاکستان کے حوالے سے، ذاتی حوالے سے، جو بھی کہیں، فائنانس کا مسئلہ ہے۔ اور وہ جب کوئی ستارہ ان ستاروں کو اچھے کرنے پھینکے گا تو وقتی طور پر وہ محسوس کریں گے کہ میں نے فائنانس پر، معاشیات پر قابو پا لیا ہے۔ جب کوئی ٹکرائے گا پھر کوئی مسئلہ بن جائے گا، لیکن یہ تو حکومت میں ایسے ہی ہوتا ہے نا جی۔ بالکل درست ہے۔ ہاں جی۔ اچھا، ان کی ہیلتھ جو ہے وہ کیسی رہے گی؟ وہ پلانٹ کیا بتاتے ہیں؟ ہاں جی، ان کو چاہیے کہ اپنی ہیلتھ لوگوں میں بھی تقسیم کر دیں، پھر بھی اچھی رہے گی۔ ماشاءاللہ وہ اتنے ہیلدی ہیں۔ ہاں، ان کو چاہیے کہ اپنے ہیلتھ زکوٰۃ کے طور پر کوئی تقسیم کر دیں۔ وہ آپ کو پتہ ہے وہ 2 گھنٹے روزانہ واک کرتے ہیں اور پاؤں میں وہ ویٹ ڈال کے، اور پہاڑ، جب میں نتھیا گلی ان کا انٹرویو کرنے گیا تھا، صابر شاکر اور میں، ہم لوگ گئے تھے، تو مجھے وہاں پر ان کے دوستوں نے بتایا تھا کہ یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے، خان صاحب اس پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں واک کرتے کرتے۔ تو ان کی صحت کے ستارے ایسے ہی ہیں نا، صحت ان کی بہت اچھی رہے گی۔ یہ واقعات جو ہیں نا وہ آتے جاتے رہیں گے۔ یہ ان کا پیدائشی پیروسکوپ میں پلوٹو بیٹھا ہوا تھا، میں ان کے ایڈمائر سے جب بھی کرتا تھا بات کہ یا آئے گی نہیں، اقتدار نہیں آئے گا، یا آئے گا تو واقعات لائے گا، وہ سارے مجھ سے، ہارون رشید صاحب جو ہیں اور میرے سینیٹر دوست جو ہیں، یہ سارے برا مناتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ 24 سال بھی کوئی کوشش کرتا ہے، اتنی اس پلوٹو نے کتنا ڈیلے کیا، اور اگر آیا ہے تو کتنا ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے آئے دن۔ یہ بتائیے کہ آپ نے پچھلی دفعہ، کئی دفعہ آپ سے بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ ان کا جو ان کی یعنی ان کی جو جان ہے یا ان کی جو لائف ہے، اقتدار میں جب ایسے لوگ آ جاتے ہیں تو ہاں جی، وہ میں اس کے حوالے سے ستارے کیا بتاتے ہیں؟ جی، ان کے ایڈمائر سے بھی کہا ہے، آپ سے بھی یہی کہنے لگا ہوں کہ جب پلوٹو اگر چوتھے خانے میں ہو یا زول چوتھے خانے میں ہو، جیسے کہ راجیو گاندھی کے ہاروسکوپ میں تھا، جیسا کہ ایک سیلون کی وزیر اعظم گزری ہیں ان کے ذائقے میں تھا، جیسا آپ اگر آپ سنیں، جیسا کہ آپ بلاول کے ذائقے میں، تو یہ اقتدار دیر سے آتا ہے یا آتا ہی نہیں ہے، آتا ہے تو خطرات لاتا ہے۔ اب عمران صاحب کو چونکہ پلوٹو موجود ہے، اسٹرالوجر کے نقطہ نظر سے ان کو ہر وقت جان کا خطرہ ہے، کیونکہ وہ پلوٹو بیٹھے ہوئے ان کے چوتھے خانے میں۔ یا وہ واقعات دیتا رہے گا، واقعات بھی گمبھیر سنگین خطرات، یا یہ ہے کہ ویسے خطرہ ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ جو ان کی پاپولیرٹی ہے اس کے ستارے کیا بتاتے ہیں؟ وہ لوگوں میں اسی طرح ہر دل عزیز رہیں گے یا لوگوں کی جو محبت ہے ان کے لیے اس میں کمی ہوتی جائے گی؟ ہاں، جہاں تک یہ سوال ہے، ان کو جو پاپولیرٹی کا خانہ ہے اس میں اتار چڑھاؤ نظر آ رہا ہے، کبھی بہت زیادہ ہو جائے گی، کبھی اس میں سلمپ آ جائے گا، لیکن پاپولیرٹی ہے۔ 2 پلانٹ مخالف بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پلانٹ 3 مہینے کے بعد چھوڑ جائے گا جو پاپولیرٹی کے خلاف بیٹھے ہوئے، ہی ول فیل اے بٹ ایزی اباؤٹ اٹ، لیکن ایک پلانٹ رہے گا۔ تو ہر سیاسی لیڈر کا یہی حال ہوتا ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو بالکل یہ واضح پتہ ہوگا، آپ سیاسی طور پر بہت زیادہ ان معاملات کو سمجھنے والے ہیں، پروگرام کرتے ہیں کہ کون سا سیاسی لیڈر ہے پاپولر بھی ہو، اس کو واقعات نہ آتے ہوں یا اس کے ساتھ کوئی بڑا خطرہ نہ آ جائے، جیسے ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ اچھا، اکثر لوگ جو ہیں پروفیسر صاحب، ان کی جو بہت سارے جو ان کے مسائل ہوتے ہیں وہ ان کے عزیز و اقارب کی وجہ سے، ان کی فیملی کی وجہ سے آتے ہیں۔ مثلا ایوب خان صاحب جو تھے وہ اپنے بیٹوں کی وجہ سے بڑے خوار ہوئے۔ کون جی؟ ایوب خان صاحب۔ اچھا۔ اسی طرح نواز شریف صاحب جو ہیں، ان کے اپنا مختلف جو اسکینڈل چلتے رہے پہلے کہ جی بھائی نے یہ کر دیا، پھر ان کی فیملی نے یہ کر دیا، یہ چیزیں چلتی رہیں۔ عمران خان صاحب کی تو یہاں پر ان کے بچے بھی یہاں پر نہیں ہیں، تو ان کے کوئی اس طرح کا آپ دیکھتے ہیں ان کے حوالوں سے کوئی پرابلم؟ ان کی فیملی اتنی اسٹیبل نہیں ہے، جیسے کہ ہم عام آدمی جو ہیں ہم اپنی فیملی میں دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں، فیملی کے معاملات کو سنجیدگی سے لے رہے ہوتے ہیں، فیملی میں ہی ان کی توجہ رہتی ہے۔
لیکن یہ ہے کہ تھوڑی بہت تو یہ سلسلہ چلا رہتا ہے. یہ فیملی کا جو گھر ہوتا ہے یہ چوتھا خانہ ہوتا ہے. ان کے چوتھے خانے میں پلوٹو بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ان کی فیملی کبھی مضبوط نہیں ہوئی. شادی ہوتی ہے پھر گئی, پھر یہی سلسلہ چلا ہوا ہے. اور پلوٹو چوتھے خانے میں ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. تو ابھی ان کی جو اولاد ہے اس کے حوالے سے, اولاد کے حوالے سے واضح نظر آ رہا ہے, لیکن پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ بہتر کریں, اللہ تعالیٰ والعالم بالصواب. وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ 23 مارچ سے لے کر 2023 تک 23 مارچ سے 2023 تک اولاد کو ان کو توجہ دینی پڑے گی. اولاد کے معاملات ہیں, ان کو توجہ دینی پڑے گی, بھرپور توجہ دینی پڑے گی. اب وہ کیسے ان کی اولاد کے حوالے سے کیا واقعات آتے ہیں, کیا اثرات, یعنی کوئی اسکینڈل بن سکتا ہے, یا وہ تو کیونکہ پاکستان کی پالیٹکس میں بھی نہیں ہے, کوئی پرابلم ہی آئے گا نا, تبھی پریشان ہوں گے وہ. لیکن پرابلم نظر آ رہے ہیں, واضح نظر آ رہے ہیں. بیوی کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے. بیوی کے ان کا یہ ہی از ناٹ سو سیریس. مین وہ اتنے ہی ہے جتنا کہ ایک فیملی کو چلاتا رہتا آدمی, وہ اس لحاظ سے ان کا معاملہ. لیکن ان کا پلانٹ جو ہے نا وہ کوئی مضبوط فیملی لائف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اب آخری سوال میں, بہت زیادہ نہیں ٹائم لیتا آپ کا. یہ پاکستان کے اندر ہمیشہ سیاست کا ایک مسئلہ رہا ہے, سول اور عسکری قیادت کے تعلقات. تو جنرل قمر جاوید باجوہ بھی بڑے پاورفل آدمی ہیں, ان کا بھی ایک اپنا ہاروسکوپ ہوگا, نواز شریف, ان کا عمران خان صاحب کا بھی. ان دونوں کے بیچ میں آپ نے کیا دیکھا ہے؟ ان کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ اسی طرح, یا بیچ میں کوئی آپ سمجھتے ہیں؟ سر فیملی کو میں سمجھتا ہوں کہ آگے جو مریخ آ رہا ہے, جس کا میں اکثر آپ سے ذکر کرتا رہتا ہوں, وہ مریخ وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ فیملی جو ہے ان کی بات ان کو ماننی پڑے گی, یا فیملی کو کوئی رول آ رہا ہے آگے. نہیں, آرمی کی آپ بات کر رہے ہیں. آرمی, اچھا, آرمی کا رول آ رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ جی, عمران خان کی حکومت کے حوالے سے, یا جیسے ان کی طریق پیدائش ہے, آرمی کا رول مجھے نظر آ رہا ہے. اچھا, وہ رول عمران خان صاحب کی مرضی کے خلاف ہوگا؟ وہ ان کو فیس کرنا پڑے گا, ان کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. اور اگر مجھ سے اس کو آپ سینس آف ہیومر نہ سمجھیں, عمران خان خود عسکری ہیں, ہی ہمسیلف از اے لائک آرمی, اور ادھر آرمی ہے. پھر دیکھ لیں, اگر اللہ نہ کرے اگر یہ ایسا مسئلہ پیدا ہوا تو اٹ ول بی اے کنفلکٹ, جو کہ پلانٹ میں نظر نہیں آ رہا. لیکن ان کو میں مزاج سے ویسے میں نے بات یہ کی ہے کہ اگر یہ سلسلہ ہو گیا, ہی ہمسیلف از اے آرمی, ہیونگ اے ویری ریجڈ فرم اوپینین اینڈ ہی فالوز اٹ, یو نو ویل. اچھا, اس طرح کے آدمی جو ان کا جو پلانٹ ہے, آپ نے ہاروسکوپ دیکھا ہے, وعدہ پورا کرتے ہیں, اپنا پرومس پورا کرتے ہیں. میں الیکشن مینیفیسٹو کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, جو قوم سے وعدہ ہے نیا پاکستان کا, اس کو کریں گے پورا توقعات کے مطابق؟ He wants to deliver, no doubt about it. He wants to deliver. وہ وعدہ پورا کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ یہ جس پلاننگ کی وجہ سے یہ سیاست میں آئے ہیں, وہ واقعات دیتا رہتا ہے. وہ کوئی نہ کوئی واقعہ بنا دیتا ہے, کوئی نہ کوئی الجھن پیدا کر دیتا ہے, کوئی نہ کوئی رکاوٹ سامنے آ جاتی ہے. اور ایسے ہی ہو رہا ہے 1 سال سے. He is not easy. But although he is our prime minister, but he is not an easy prime minister. As far as events are concerned. اچھا, اب میں بات ختم کر رہا ہوں. آخری سوال پھر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ دھرنے کو ٹیکل کر لیں گے, ہینڈل کر لیں گے خان صاحب؟ جی, آپ نے کیا دھرنے کو ہینڈل کر لیں گے؟ او سر, ڈونٹ وری. بہت بہت شکریہ پروفیسر غنی جاوید. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. عمران خان صاحب کے حوالے سے بتایا انہوں نے کہ کوئی ایشو آ سکتا ہے اولاد کے حوالے سے, اور خود بھی بڑے سخت ذہن کے ہیں, لیکن فوج کے ساتھ کوئی کانفلکٹ نظر نہیں آ رہا. ڈیلیور کریں گے, اور یہ جو دھرنا ہے اس کو ٹیکل کر لیں گے, ہینڈل کر لیں گے. بڑے محبتی آدمی ہیں, لیکن شادی اچھی جا رہی ہے, اس لیے پروفیسر صاحب کہتے ہیں خواتین سے کہیں کہ آپ ذرا تسلی رکھیں, خان صاحب اپنی زندگی خوش و خرم گزار رہے ہیں. اجازت دیجیے, پروفیسر غنی جاوید سے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. لیکن جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر یہ کہتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو دبا دیں. جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو دبائیں گے, جب میں کوئی اپنی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا, آپ کو اس کی انٹیمیشن آ جائے گی, تو پھر آپ وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں. اللہ نگہبان.